وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 1 سے 3 حصہ ششم، درس کا نمبر 2140. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بےتاب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے. اِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں. تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 1. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. نزول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، جو دانا ہے. ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے برحق. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں.
ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق سے انکار کرنے والا ہو۔ سامعین اکرام، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 3 پر مشتمل ہے کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور سرپرست بنا رکھے ہیں۔ پہلے تو اس جملے پہ غور کر لیتے ہیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء مطلب سرپرست، دوست، کارساز، ولی مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس سے آپ مدد طلب کریں، جس سے آپ مدد طلب کریں، کر سکیں۔ دیکھیں، آپ کا دوست ہوتا ہے، مشکل میں آپ اس سے رجوع کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ اگر وہ پیسے والا ہے تو اس سے اپنی مشکل بیان کرتے ہیں دوست سے نا، کہ بھئی یہ مشکل پیش آ گئی ہے، تم کیا مدد کر سکتے ہو میری، یا میری مدد کرو، یا یہ جو بھی ہے دوست۔ اب یہ ہے نا کہ دوست یہ یعنی جس پر آپ کو بھروسہ ہو اور جس پہ آپ کو اعتماد ہو، اسی کو آپ دوست بناتے ہیں نا۔ یعنی دنیا میں دوستیوں کا، یا وہ بہت پیسے والا ہو، اس سے آپ دوستیوں کا جگاڑ جگاتے ہیں۔ عام طور پہ تو یہی دیکھا گیا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی کسی کو دوست نہیں بناتا عام طور پہ۔ تو ہم تو دیکھیں، یعنی آپ کے اپنے اس میں ہوگا، یعنی اپنے تجربات میں ہوگا، اگر بھائی غریب ہے تو دوسرا بھائی اس سے کوئی خاص یعنی وہ جھکاؤ نہیں رکھے گا، لیکن بھائی مالدار ہے تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، یا جو بھی ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں، عام طور پہ ہمارے یہ معاشرتی رویے ہیں کہ جو عہدے والا ہے اور جو پیسے والا ہے اور جو ہمارے قریب ہے، تو ہم اس سے عام طور پہ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرے کام آئیں گے، مصیبت کی وقت میرے کام آئیں گے، وہ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں نا۔ خیر، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کی، ایک اور۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کی مثال جو ہے بیت عنکبوت کی سی ہے، یعنی مکڑی کے گھر کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر تو بنا لیا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات ایک پھونک سے جو ہے وہ آپ اسے اڑا دیتے ہیں، یا ہلکے سے اشارے سے۔ تو دیکھیں، اللہ کے سوا ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ یہ الفاظ میرے غور کریں، اللہ کے مقابلے میں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ جو دیکھیں، یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک فائدہ وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو روک نہیں سکتا، اور اگر فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل میں یہ ہم پر ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے، ظاہر۔ اب ظاہر میں ایک تو یعنی جو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ظاہر والے، مثال کے طور پہ پیسہ ہے، مال اور دولت ہے، ہم نے اس کو مشکل کشا سمجھ لیا ہے، قاضی الحاجات، رفیع الدرجات۔ پیسے کو یہ درجہ کہ یہ ہوگا تو میری مشکلیں حل ہوں گی، یہ ہوگا تو
میرے درجات بلند ہوں گے، مجھے عزت ملے گی، میں الیکشن لڑوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے عزتیں ملیں گی۔ تو اس طریقے سے ہے یہ بات۔ یہ ظاہر کا جو پردہ ہے، ہماری آنکھوں پر ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ہم حق کے متلاشی نہیں ہیں تو یہ پردے پھر پڑے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم سوچ سمجھ سے کام لیں تو پھر ہمیں نظر آ جائے گا کہ اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی طاقت، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک اس وقت بھی اللہ ہے اور قیامت میں بھی اللہ ہی ہوگا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر ظالم دیکھ لیتے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ یہ کہیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آج تو ساری قوت کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو یہ تو اس وقت پردے ہٹ جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے۔ یہی صورتحال بہنے ہی تو آج بھی ہے، اور لیکن وہ ہم سوچ سمجھ سے کام تو نہیں لے رہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، گونگے اندھے بہرے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لقب دیا ہوا ہے نا سورہ بقرہ میں منافقین کو، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کو کہا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ تو یہی مثال آج جو ہے ہماری ہے، اندھے بہرے گونگے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، اور یعنی ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، دین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، یہ سب اس حقائق کے بارے میں ہم پردے میں ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس ہستی پر بھروسہ کیا ہے، کون سی ہستی آپ کی نظر میں طاقتور ہے۔ تو عام طور پہ تو ہم ذرائع، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، جو مادہ ہے، مٹیریل ہے، اس پر ہمیں بھروسہ ہے۔ اور وہ ایک شعر میں آپ کو کبھی کبھی پڑھ کے سناتا ہوں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا کاروبار ہے، کارخانہ ہے، نوکری ہے، عہدہ ہے، اور اس سے آپ کی امیدیں ہیں۔ گریڈ 20 کا افسر جو ہے وہ پھر گریڈ 21 کے خواب دیکھنے لگتا ہے اور اسی امید میں رہتا ہے اور اسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ہم ساری زندگی ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے اور ظاہر ہی کو مدعا بنا کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آگے میں تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہاں کے مشرکوں کا حال ہے، اس زمانے کے مشرک۔ میں نے اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اس زمانے کے مشرک ہم سے ایک درجہ بہتر تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد تقرب الی اللہ ہے۔ تو اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے معاملہ جو ہے غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دنیا میں کوئی ایسی ہستیاں اپنے لیے دیکھ لیں کہ جن کی وہ عبادت کرنے لگے، اس نیت سے کہ جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یعنی مثال کے طور پہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اس کے بت بنا لیے اور اس کے سامنے جھکنے لگے اور اپنے طریقے سے ان کی عبادت کرنے لگے۔ بہرحال تو عبادت کا مطلب تو وہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن بس وہ ماتھا ٹیکنا یا وہ عبادت کا نام دیا بتا انہوں نے۔ اچھا، اب یہاں پر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، صرف میں تھوڑی سی آپ کی یعنی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آج ہم تو یہ تو جانتے تک نہیں ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کیوں آیا ہے۔ وہ مشرکین مکہ اس آیت کی روح سے جانتے تھے کہ ہم نے یہ جتنے بھی بت ہیں، اب دیکھیں ان کے عقیدے کا اظہار ایسا تھا کہ انہوں نے 360 بت بیت اللہ شریف میں رکھ دیے تھے،
اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو نجاست سمجھتے یا اچھا کام نہ سمجھتے تو وہ خانہ کعبہ میں بت کیوں سجاتے؟ ان کے خیال میں یہ بت جو تھے ان کو اللہ کے قریب کر دیتے تھے. اور دیکھیں یہ بت کون تھے؟ یہ بعض لوگوں نے پیغمبروں کے بت بنا لیے تھے، جیسا کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنے ہوئے ہیں، اس کی پوجا ہوتی ہے اور ان کو خدا قرار دیتے ہیں. عیسائی جو ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. اچھا، اسی طرح یہ ساری ہر ایک کے پھر اپنے اپنے نظریات ہیں. میں کسی کی نظریات کی توجیہ نہیں پیش کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو یعنی مشرکین مکہ ان کے خیال میں یہ بت، ان بتوں کی عبادت ان کو اللہ کے قریب یعنی اپنی منزل کے قریب کر دے گی. تو یہ بات تو غلط تھی، اور ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، دوسرے لحاظ سے یہ بات غلط ہے. ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ یہ نظریہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے ہمیں کوئی یعنی جو وسیلہ ہے وہ چاہیے. اور دیکھیں اس میں ایک تھوڑی سی بحث ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور یہ عالم اسباب ہے. اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ انسان یعنی روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ میرے قریب آ جائے، مجھے دیکھ لے، مجھے پہچان لے اور میری ملاقات کر لے. یہ تو میں آپ کے سامنے بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہی مقصد پیدائش ہے، معرفت، تقرب اور ملاقات اور دیدار. اور یہ سارے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو پہچان لیں گے، جب پہچان لیں گے تو وہ ملاقات بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا. معرفت، تقرب، ملاقات اور دیدار. تو پہلی جو چیز ہے وہ پہچان ہے. اب پہچان کے لیے پھر ذریعہ چاہیے تھا. دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی اور لیکن تھوڑی سی طویل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات اللہ کی عطا سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ پورا جو صورتحال ہے واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی، انسان کو دنیا میں کیوں بھجوایا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. طریقہ تو یہی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. بس یہ بات ذرا آپ یقین کر لیں اس بات پہ کہ منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، قرآن کے الفاظ ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کبھی بھی، کسی بھی موقع پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات اس نے اپنی مرضی ہے یا اپنی خواہش سے کی ہے. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تیری انتہا تو تیرا رب ہے. پھر ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور یہاں تیاری کے لیے آئے ہیں، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ. اور یعنی اللہ کی ملاقات، یہ تو بڑا واضح ہے کانسیپٹ، تصور یعنی اللہ کی کتاب میں ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے، ہماری آیات سے غافل ہو گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فمن کان وہ ایک آیت ہے بڑی مزیدار، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں،
مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے، اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ۔ اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اب اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یہاں بھی وہ آ گیا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھ کے ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کے راستے میں، خوب محنت کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بہت سی آیاتیں ہیں، بہت سی، یہ لقاء اللہ جو ہے نا، یہ تو بالکل واضح ہے۔ سورہ عنکبوت کی میں نے آیت آپ کو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، منزل اللہ ہے، کوئی اور منزل ہو نہیں سکتی، کسی اور چیز کا حقیقی وجود ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ بات بھی اس طریقے سے سوچ لیں، اور کوئی منزل ہو ہی نہیں سکتی۔ الحی القیوم تو ایک ہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے وہی منزل ہے، وہی معبود ہے، وہی مقصود ہے، وہی محبوب ہے، اور وہی مطلوب ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو مطلب یعنی دیگر اقوام کا بھی یہی، یعنی میں اس مضمون میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمان قوم اللہ کی ملاقات کے تصور سے انکاری ہے۔ یہ تو مکے کے مشرکین تھے جو اللہ کی یعنی قربت کے لیے ذرائع ڈھونڈتے تھے، اگرچہ وہ ذرائع باطل تھے لیکن ڈھونڈتے تو تھے، اس لحاظ سے تو وہ ہم سے بہتر تھے۔ مشرکین مکہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو طریقہ تو غلط تھا، بات تو صحیح تھی، صحیح ہے اب بھی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لا اتارا ہے، یہاں ہر چیز کے لیے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ممکن نہیں تھی جب تک روح ترقی نہ کرے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں، اللہ کی ملاقات ممکن نہیں ہے جب تک ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے نہیں، چلنے کی بجائے اگر دوڑے نہیں۔ ہمیں تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ حق ہے۔ ان والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے کے بارے میں، ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں تو میں ان کو اپنے بہت سے راستے بتا دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو یہ بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ بالکل دیکھیں اس وقت یہ تصور، میں تو دیکھیں آپ میں سے رہ رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم تو ہر چیز سے، جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس سے آج کا مسلمان انکاری ہے عملی طور پہ۔ آخرت، جنت، دوزخ، قبر، اللہ کی ملاقات اور جزائے اعمال، ہر چیز سے انکار ہے ہمارا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ہماری حالت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اے نبی، ان نام نہاد مسلمانوں سے منہ موڑ لیجیے۔ انہوں نے تو میری یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ من تولی عن ذکرنا،
اب ان کا مدعا کیا ہے؟ دنیا. لم یرد الا الحیات الدنیا. ہمارا مدعا دیکھیں یہ بہت ہی بھاری بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں بیجا کہہ رہا ہوں. بجا طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کی ملاقات سے انکاری ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے، اور ملاقات کا وعدہ تو ڈن ہے. ان وعد اللہ حق. روز قیامت کیا ہے؟ وہ تو ملاقات کا دن ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہیں. اللہ. تو ہم تو دیکھیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی پر غور کیجئے نا. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم باطن کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بس یہ میرا بچہ، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرا عہدہ، اور یہ میرا سٹیٹس. میں آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں مشیر ہوں، میں سینئر وزیر ہوں، اور بس یہ جھنڈوں والی گاڑیاں پھرتی رہتی ہیں. ویسے ہی میں دیکھیں، یہ میں ویسی مثال کے لیے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر شخص اپنے یعنی ایک حال میں مبتلا ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں، انا ولا غیری. اپنے اپنے تئیں ہر شخص ایسا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک مزدور کار ہے، گھر میں باہر وہ جھڑکیاں کھاتا رہتا ہے اور وزن اٹھاتا رہتا ہے، کوشش یعنی محنت کرتا رہتا ہے مزدوری. گھر میں جا کے بیوی پہ جا کے روب جمانے لگتا ہے. کوئی دیہاڑی ملتی ہے تو پہلے وہ یعنی روب جماتا ہے بیوی پہ. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، مطلب گھر میں باہر گیدڑ ہوتا ہے اور گھر میں آ کے شیر بن جاتا ہے. اللہ. تو مسئلہ جو ہے یہ ذرا مختلف ہے، یعنی بہت زیادہ تفریق پائی جاتی ہے، بہت زیادہ فرق ہے. وہاں مشرکین مکہ کم از کم اس بات سے تو آگاہ تھے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم آئے کیوں ہیں. طریقہ غلط تھا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، طریقہ غلط تھا، اپنا دین بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور اسی کو وہ سچ سمجھتے تھے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حق کہتے تھے، کہتے ہیں ہمارا جو پرانا دین ہے وہ صحیح ہے. آج بھی بعض لوگ جو ہے وہ پرانے دین کی رٹ لگائے رہتے ہیں، پرانے خیالات، پرانا اور پرانا. تو مسئلہ جو ہے دیکھیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جو صاف اور کھری بات ہے وہ یہی ہے. دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور دنیا ہی ہمارا اس وقت مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور ہمیں مطلوب بھی ہے. تو اس صورت میں تو دیکھیں یعنی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کا جو بھی نام ہے، لیکن اگر آپ دنیا دار ہیں آپ جہنمی ہیں. یہ میں واضح طور پہ آپ کو اس لیے کہ میں ڈرا نہیں رہا آپ کو، یہ ایک حقیقت ہے. ہم اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے زبردست تیاری میں مصروف ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون.
ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔